الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 189 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے، ہمارے یہاں کئی دفعہ بیان بھی کی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی ذی روح ہے، جو بھی جاندار ہے، وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ایسا نہیں کوئی بھی جاندار ہوگا جو کہ موت کو نہ چکھ سکے۔ یہ یعنی کہ گویا کہ موت سب کو آنی، ہر ایک کو آنی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان اگر اس کو پہچان لے اور اس کو یاد رکھے تو انسان بہت سی خرافات سے، بہت سے لڑائی جھگڑوں سے، بہت سے فساد سے انسان بچا لیتا ہے اپنے آپ کو، کہ اس کو یہ یاد رہے کہ آخر میں نے جانا ہے، زندگی عارضی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم اپنے پورے بدلے جو ہے وہ قیامت کے دن تم پاؤ گے، تمہیں وہ دیا جائے گا۔ جو بھی کچھ تم نے کیا، وہ اچھا ہے یا برا ہے، پورا تمہیں اس کا اجر، اس کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ملے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، آگ کے اندر نہ داخل کیا، اگر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیابی حاصل کر گیا۔ یہ سب سے بڑی یعنی کہ کامیابی اصل میں اسی کو کہا گیا۔ ہم دنیا کی کامیابی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہم دوڑ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اللہ نے کیا بتائی کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ شرک کرنے کا ایسا بڑا ایک معاملہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جسے شرک سرزد ہو گیا، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو اس پہ اللہ نے کہا کہ جنت اس پہ حرام ہوگی، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کے داخلے کو ہی جو ہے وہ ایک کامیابی کے زبان بتا رہا ہے کہ جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری تو یہ انتہائی ہے کہ وہ ہمیں شرک سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ شرک ہم سے کہیں بھی سرزد ہو گیا تو جنت میں داخلہ جو ہے وہ اس کی پابندی لگ جائے گی۔ تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ شرک کا کوئی بھی معاملہ، ہمیں کوئی بھی چیز جو شک میں ڈال رہی ہو، کوئی بھی ہمیں اس کی ایک ہلکی سی کیا کرنا چاہیے کہ بھنک بھی پڑ رہی ہے کہ کہیں یہ چیز شرک میں نہ چلی جائے، تو ہمیں اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے کہ ایسا ہم عمل سرزد نہ کریں جس میں ہمیں کوئی شک بھی ہو رہا ہے کہ شاید یہ کہیں شرک ہو، تو ہم خالی اس کو ایک احتیاط کے طور پہ سمجھ رکھ ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اور میں کہ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف ہے کہ دھوکے کا سامان ہے۔ پوری دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کے سامان سے تعبیر کر دیا کہ صرف دھوکہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ میرا ہے اور یہ اس طرح ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ انسان دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے دو لفظوں کے اندر متاع الغرور کیا کہ صرف دھوکے کا سامان ہے جو تم نے حاصل کر لیا، صرف ایک دھوکہ ہے، تم سے چھن جائے گا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہنے کا۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر ہی سمجھ دیا کہ صرف دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی دیکھیں تو کیا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دھوکہ ہی تھا نا کہ میں یہ کر لوں گا، میں اتنے سالوں کے لیے اتنا جمع کر لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ انسان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس سے بڑا کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف الفاظ میں بتا دیا کہ دنیا کی پوری زندگی جو ہے صرف اور صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف عارضی طور پہ ہم یہاں آئے ہو، اصل میں تمہیں آگے نکلنا ہے۔ اللہ فرمائے گا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ یعنی مال کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوگی، مال چاہے دے کے آزمائش ہو رہی، چاہے لے کے آزمائش ہو رہی، دونوں طرح سے ہوگی۔ کسی کو مال بہت زیادہ مل جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے کہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے، کہاں لگاتا ہے، وہ اس سے کہیں الٹے راستے پہ تو نہیں نکل جاتا۔ یہ ایک طرح کی ہے، کسی چھن جاتا ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے اس کے اوپر، اس صورت میں اللہ کا ناشکرہ تو نہیں ہو جاتا، اللہ سے کوئی بغاوت تو نہیں کرنے پہ اتر آتا، اپنے دین کو چھوڑنے پہ تو نہیں اتر آتا، اور حرام کی طرف تو نہیں چلا جاتا، اپنے آپ کو حلال کے اندر محصور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارا ضرور آزمائش ہوگی، مال سے بھی، وانفسکم، جانوں سے بھی ہوگی۔ جان کے استعمال کئی انداز سے ہو سکتی ہے، انسان کی جان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی دوسرے جان، یعنی کہ جان کے اندر سب لوگ، پوری انسانیت انفسکم کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک انسان کی دوسرے انسان سے آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی اس کے لیے امتحان بن گیا، کوئی اس کے لیے ٹینشن بن گیا، کوئی اس کے لیے ایک دشمن بن گیا، ہر طرح سے آزمائش ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ڈیل کرنا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے ہم باہر نکل گئے تو گویا کہ ہم آزمائش کے اندر فیل ہو گئے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور آزمائش ہوگی تمہاری مال سے بھی اور جانوں سے بھی. اور میں کہ بولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور تم یقیناً بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے ان لوگوں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، ان لوگوں سے بھی جو شرک کرتے ہیں. کہ جو تمہارے دشمن ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں، چاہے وہ مشرکوں میں سے ہیں، کہ چاہے تمہارے اپنے ہیں چاہے پرائے، دونوں طرف دیکھا جائے اہل کتاب ایک قسم کا مسلمانوں کے قریب شمار ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی، ان کو بھی کتاب دی. اور مشرکین جو ہیں وہ بالکل یعنی کہ ایک الٹ ہے. دونوں انداز سے اللہ نے کہا کہ تم بہت سی چیزیں سنو گے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی. میں کہ وہ ان تصویر ہوگا، تم اس پہ صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، وہ تقوی کے روش اختیار کرو گے، پرہیزگاری اپنی تم کرو گے. فإن ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے. دیکھے جائے اللہ تعالیٰ خود ان کاموں کو بڑے حوصلے والے کام قرار دے رہا ہے کہ کسی کی باتوں کو سننا اور اس کو برداشت کرنا، پہ صبر کرنا اور تقوی کے روش پہ رہنا، کہ اللہ سے خوف دل میں رکھنا، اللہ کے حدود کو باہر نہ نکل جانا. یقیناً اللہ نے اس کو عزم الامور کہا کہ بہت حوصلے کا کام ہے. اب صاحب لگایا جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حوصلے کا کام کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا واقعی حوصلے کا کام ہوگا. لیکن یہ حوصلے کا کام کرنا ہی اللہ کے نزدیک جو ہے ایک کیا کہنا چاہیے قابل تعریف چیز ہے. اگر آپ نے حوصلہ چھوڑ دیا اور بے صبرے ہو گئے تو گویا کہ وہ بھی آپ اس میں آزمائش میں فیل ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو ریٹن آرڈر دیے گئے تھے، جن کو ایک چیز ان کے حوالے کی گئی تھی ضمانت کے طور پہ. کیا وعدہ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، اس میں کچھ لوگوں کے لیے بیان کرو گے، واضح کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں، جو حق بات ہے اس کو صحیح طرح سے بیان کر دو گے، چھپاؤ گے نہیں. یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا. لیکن ہوا کیا کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس وعدے کو پس پش ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے ذریعے اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، اپنے مرضی سے تروڑ مروڑ کے بیان کرنا شروع کر دیا. کس لیے؟ دنیائی فائدہ، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ دولت کی، یا کیا کہنا چاہیے کہ شہرت کی صورت میں ہو، عزت کی صورت میں ہو. لوگوں نے اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دی، حق کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جس طریقے سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کما رہے ہیں. یعنی کہ وہی متاع غرور کے پیچھے لگ رہے ہیں، دھوکے کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر شہرت مل جائے، دنیا کے اندر عزت مل جائے، نام مل جائے، اور اصل حقیقت کو جو ہے وہ تبدیل کرنا شروع کر دیا، چھپانا شروع کر دیا. یہ وہ عیب ہے کہ وہ ہر دور میں نظر آتا ہے. پرانے دور بھی اس طرح کرتے تھے، آج کے دور میں بھی دیکھیں اس طرح ہوتا ہے. حق بات کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، جب وہ اپنے خلاف چلی جاتی ہے، کہیں اپنی نوکری بیچ میں آ جاتی ہے، کہیں اپنی عزت کہیں اپنا دولت بیچ میں آ جاتی ہے، اس کے اندر لوگ تبدیلیاں کر جاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، اس طریقے سے حق کو کھل کے بیان نہیں کرتے جیسے اللہ نے بیان کیا. پھر اللہ فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ وہ گمان نہ کریں وہ لوگ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جو ان کو کچھ دیا گیا ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس چیز پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو، یعنی کہ بغیر کیا کسی اور نے تعریف اپنی کروا لی. یہ چیز جو ہے کہ یہ چیز خوش نہ اور سمجھے کہ ان کے لیے بہت اچھی ہے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ چیز ان کو سزا سے بچا نہیں سکے گی. یعنی اگر ان کو لگتا ہے کچھ مل رہا ہے اس طریقے سے کہ بغیر کیے بھی کیا کسی اور نے تھا، فائدہ وہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے کو کامیاب ہوگا، ان کی سزا ان سے ٹل جائے گی. نہیں، یہ ٹل نہیں سکتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک ان کی سزا ان کو ملے گی. یعنی دنیا میں تو اپنی چالاکیوں سے اپنا فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، محنت کسی نے کی، پھل خود کھا لیا، اس کو محروم کر دیا، خود حاصل کر لیا. یہ چالاکیاں دنیا تک ہی محدود رہ جائیں گی. یہ چالاکیاں جو ہے وہ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گی، اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکیں گی. اور سزا دردناک اللہ نے کہا کو ملے گی. اور کہاں ملے گی؟ ضروری نہیں کہ آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی مل جاتی ہے. یہاں پہ اللہ نے کوئی قیامت کا لفظ نہیں لگایا کہ ان کے لیے قیامت میں عذاب ہوگا، نہیں، عذاب ہوگا، دردناک ہوگا، سزا ہوگی. اور یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، بھی ہم ذہن میں رکھیں. تو یہ نہ سمجھے گا کہ دنیا کے ہم بڑے عائش میں گزار لیں گے، دنیا کے اندر بھی سزا مل جاتی ہے. انسان کی آخری زندگی بعد دعا انسان کے لیے خود سزا بن جاتی ہے. تو یہ دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. اور فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی اتنی بادشاہت ہے وہ اللہ کی ہے. یعنی کہ انسان دنیا کی یعنی کہ بادشاہت کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی قبضہ کر لوں، یہ بھی قبضہ کر لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے. کہ اللہ کرے گا آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہے ہی اللہ کا، تمہارا ہے ہی کچھ نہیں، تم تو چھوڑ کے جاؤ گے آخر ایک دن. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جو چیز اللہ دے بھی رہا ہے وہ بھی ایک امانت کے طور پہ دے رہا ہے، اس کو ہم نے امانت سمجھ کے استعمال کرنا ہے، اور آخر پھر ایک دن اللہ کے حوالے کر کے ہم نے نکل جانا ہے.
تو یہ ایک زندگی کی کچھ حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، اور عام طور پہ ہم سب اس حقیقت سے واقف بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان ویسے ایسے دھوکے میں بہکاوے میں آیا ہوتا ہے، یہ چیز انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھے بار بار یہ چیزیں بیان کی ہیں، وہ اسی لیے بیان کی ہیں، قرآن کو ایک نصیحت کہا گیا ہے، یاد دہانی کہا گیا ہے کہ انسان یاد رکھے ان چیزوں کو، بھولے نہ۔ جب یہ چیزیں انسان کو یاد رہیں گی تو انشاءاللہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے اور ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔